السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مین پوائنٹ میڈیا، میں ہوں آپ کا نمائندہ الجم الیاس۔ آج ہم آئے لال مسجد کے امام، خطیب اور جامعہ فریدیہ کے مؤذن حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس اس کو گفتگو کرنے کے لیے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ جی سب کیسے ہیں؟ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ کی، اسی عبدالقوی صاحب کی، تو وہ جہاں پہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے سے آپ بسکٹ کھایا اور بھیج دیا اور کہا جہاں دیکھو ایک کوڑے ماں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو مسجد سے کیوں نہیں پالا۔ مسجد تو اللہ کے گھر ہے، بہت اچھے سوال ہے۔ دیکھیے، اللہ کے گھر میں تو ہم ہر ایک کو یہاں کھوڑتے ہیں اور لوگ آتے ہیں اور سارے دن الحمدللہ آتے ہیں اور ان کو ہم آنے دیتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کی دعوت بھی دیتا ہے، یہ تو بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ گناہ خود کر رہا ہے اور گناہ کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ مثلا شراب بھی پیتا ہے اور شراب کی دعوت بھی دیتا ہے، اور بہت سارے نکاح، ان گنت نکاح کرتا ہے اور اس کی دعوت بھی دیتا ہے۔ تو گناہ کرنا اور گناہ کی دعوت بھی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور خود کہتے ہیں کہ میرے جو نکاح ہیں بہت سارے، اس نے پروگراموں میں کہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نکاح کتنے ہیں؟ ان کا مجھے معلوم نہیں، اس کا کہا کہ ہم یہ سوچیں کہ ان گنت ہیں، کہنے کہ ایسے ہی سمجھیں، اور پھر تالیاں بجا رہا ہے۔ ایک عالم کی شان نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا وہ مدارس جس مدرسے نے اس کو سند دی ہے عالم بننے کی اور مفتی کی، وہ اس کی سند منسوخ کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ اچھا، لیکن وہ تو آپ کے پاس مہمان آئے تھے، آن کا تقدس تو میرے پاس تو آیا ہی نہیں پھر، لیکن آپ کی ادارہ اختہ سے تو دیکھیے، مسجد میں تو ہر کوئی آتا ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جو غلط آدمی، جس کی سوچ غلط ہو، گناہ کے داعی ہو، تو ایسے آدمی کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں مسجد میں؟ باقی دارالاسلام میں تو سارے دن آتے ہیں۔ مہمان اللہ کے گھر میں تو اللہ کا مہمان آتا ہے، تو پھر آپ کا بھی مہمان ہوا، آپ کو سمجھا سکتے تھے، بتا سکتے تھے۔ اس سوال کے ساتھ سوال جواب بھی تو سوچنا چاہے کہ شریعت مطہرہ نے دو قسم کے لوگ رکھے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق رہتے ہیں، جہاد دن کے متعلق ہوگا، غلط قسم کے لوگ کوڑے کس کو لگتے ہیں؟ اگر ایک آدمی زنا کر لیتا ہے اور زنا کر کے مسجد میں آ جائے تو اس کا ہم اکرام کریں گے۔ ایک ڈاکو مسجد میں آ جاتا ہے، جس دن میں مسجد میں آ گیا ہوں، میں ڈاکہ ڈالا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کچھ نہ آ جائے۔ ایک چور مسجد میں آ جاتا ہے چوری کر کے، ایک شراب پی کر مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ تصور ہم نے بتایا ہوا ہے نا، یہ اللہ کے گھر میں آ جائے اب جیسے بھی ہے، پھر تو آپ پورے اسلام، پورے ملک کی جو مساجد ہے، چور وہاں چلے جائیں تو بس ٹھیک ہے۔ چور بھی، ڈاکو بھی، بکار بھی، زانوی، لٹیرے بھی، اب انہیں کچھ نہ کہیں، اس کو قانون نہیں ہے جو آپ بات کہتا۔ اسی بات ضابطے کی اور اصول تم۔ اچھا، اس سے پہلے ایک ویڈیو آپ کی اور وائرل ہوئی تھی، جمعے کا بیان، ابھی جو پچھلے دنوں جنگ لگی ہوئی تھی پاکستان انڈیا کی، اس کے دوران آپ کا ایک جمعے کا بیان وائرل ہوا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام کی جنگ نہیں ہوا، اس میں شریک نہ ہو۔ کیا وہ ملک اور قوم کی جنگ نہیں ہے؟ کی بات یہ اچھا سوال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہماری فوج ہے اور ہماری حکومت ہے، ہمارا جو عدلیہ ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ریاست اس وقت ہے وہ اسلامی نہیں، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے، پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، لیکن 80 سال میں اسلام آیا نہیں، بلکہ ہماری سیاستدان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ، یہ آئے دن یہ امریکہ کیوں پہنچے ہوتے ہیں؟ ہمارا جو وزیر اعظم، صدر فارغ ہوتا ہے تو امریکہ جا کے کیوں کام کر لیتا ہے؟ اگر نواز شریف صاحب وہاں کیوں ٹھہرے ہوئے؟ غریب آدمی تو جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے جرنیل وہاں جا کے کیوں ٹھہرتے ہیں؟ اکثر جرنیل وہاں کیوں چلے جاتے ہیں؟ اگر یہ مجاہد ہوں تو ان کو وہاں کو ٹھہرنا دے گا؟ یہ سارے کے سارے ہمارا جو نظام ہے وہ نظام کفریہ ہے، اور اس پر میری کتاب ہے، باقاعدہ ایک کتاب ہے، موقع ہو تو اس کو فریضہ پڑھیں۔ پاکستان کا آئین، قانون، نظام اسلامی میں نے دلائل سے ثابت کیا، اور اس کا آج تک کوئی دلائل کے جواب کوئی مولوی نہیں دے سکا۔ اس میں نے ثابت کیا پاکستان کا آئین بھی کفریہ ہے۔ صرف کہتے کہ اوپر لکھا ہے، میں نے کہا آپ اوپر لکھ لیں، تو کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے اور اندر سارا کفر کرے، اور وہ بھی کیا لکھا ہے
کہ پاکستان کا جو کے اندر قرآن و سنت سپریم لا ہوگا. ہوگا کا مقصد یہ ابھی نہیں ہے, ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں گا, ہوا نہیں, اسلام تو نہیں آ گیا. تو پاکستان کے اندر جو آئین ہے, آئین پر ویسے ہی ہماری جمعیت علماء اسلام کو اللہ ہدایت دے, انہوں نے بہت نقصان کیا ہے اسلام کو. بعض ساتھی کہتے ہیں انہوں نے تو بہت کام کی, یقین کام کیے, لیکن ان کے جو نقصانات ہیں وہ کئی گنا زیادہ. سب سے بڑا نقصان یہ کہ انہوں نے قوم کو جہاد سے روکا ہے. کہتے نہیں اسلحہ نہیں اٹھانا. آج اگر جمعیت علماء اسلام درمیان سے نکل جائے اور امت قوم جہاد کی طرف لگ جائے نا, ہم تھوڑے نہیں ہیں پاکستان میں, ہم پاکستان میں بھی انقلاب لا سکتے ہیں اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور فلسطین تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ جو دھوکہ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے, یہ جو دھوکہ ہماری افاق المدارس کر رہی ہے, اور یہ جو دھوکہ سپاہی صحابہ کر رہی ہے, ابھی بھی آج خبروں میں چل رہا تھا کوئی 350 شہید ہو چکے ہیں وہاں پر فلسطین میں ابھی شہید ہوئے ہیں, آج کل میں شہید ہوئے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جہاد کا فتویٰ دے دیا ہے, تو پوچھئے نا حکومت سے جہاد کو نہیں کرتے, کہیں نکل رہے ہم, یا تو پہنچو, خالی فتویٰ دینے سے کام ہو جائے گا. ہماری حکومت تو تیار ہی نہیں ہے. ان کے جٹ تیار ادھر ہندوستان پہنچ سکتے ہیں قومیت کے لیے, تو اسلام کی خاطر فلسطین کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اسلام کی خاطر وہاں پہنچنے چاہیے نا, ان سے کیا رشتہ ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن یہاں کیا قومیت ہے. تو اس لیے جب تک پاکستان میں قرآن و سنت نافذ نہیں ہو جاتا, تو اس وقت اس کے بعد تو پھر جہاد ہوگا, اور جہاد کا اعلان پھر بھی نہیں کرتے. تو پھر جہاد کا اعلان پاکستان میں ابھی تک حکومت جہاد کا اعلان نہیں کر رہی. امت نے نہیں کی, علماء نے تو کر دی, فتویٰ تو دے دیا نا. وہ فتوی لڑے گی کون؟ عوام نے لڑ. لڑنا تو پہلے فوج نے لڑنا ہے نا. پہلے علماء نے جو فتویٰ دیا وہ کس کے لیے دیا ہے؟ عوام کے نہیں, سب انہوں نے فتویٰ دیا پہلے فوج لڑے گی, فوج کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا. لیکن فوج نے 2 قسطیں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں. وہ ایک طرف چاہتی ہے کہ جہاد کی کوئی بات بھی نہ کرے. اچھا مجھے بتائیں, پاکستان کے کسی عالم کا فضائل جہاد پر بیان آیا ہے جس میں وہ 4-5 آیات اور احادیث پڑھ کر فضائل جہاد پر جمعیت علماء اسلام کا, وفاق المدارس کا, بنوری ٹاؤن کا, دارالعلوم کراچی کا, بڑے بڑے مدارس کا کسی ایک عالم کا ہے میں آپ کو 50,000 روپے انعام دوں گا. لیکن اس میں آیات پڑھیں, ایسے نہیں. یہ جو فراڈ کر کے نا, جب یہ جو جمہوریت میں ہوتا ہے نا, فراڈی بیان ہوتا ہے, جمہوریت فراڈ کرتی ہے, بڑی دھواں ہم یوں کریں گے. آپ قرآن تو پڑھتے نہیں. قرآن آیات پڑھیں تو جہاد تو تک ہوگا جب قرآن سے آپ قرآن کی آیات پڑھ کر جہاد کی بات کریں گے, اور نبی کی احادیث سے جہاد کی بات کریں گے, اور صحابہ اکرام کے واقعات سے جہاد کے بات کریں گے. وہ نہ وفاق المدارس نے ایسا کوئی بیان کیا, نہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایسا کوئی بیان کیا, اور نہ وفاق المدارس, نہ دارالعلوم, نہ بنوری ٹاؤن, نہ سپاہی صحابہ, نہ جمعیت علماء اسلام. ہاں جی ہم حکومت سے کہتے ہیں, اور حکومت کہتی ہے ہم نے جہاد کرنا ہی ہے. اچھا ایک جرنیل کا بیان فضائل جہاد پر سنا ہو. ابھی پچھلے دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک تائید بھی تمام علماء اکرام کو کی تھی کہ آپ جمعے کے خطبے میں تمام جمعے جتنے گرین فضائل جہاد کو بیان کریں. آپ تو کہہ رہے انہوں نے ایک بھی نہیں. میڈیا پر آیا کہ دبے لفظوں میں, یہ بھی اب ہمارے اس کہنے کے بعد اب تھوڑا سا مجبور ہوئے. اچھا مجھے جو آپ ہمارا آج کل تو چینل کا زمانہ ہے نا, ہر ایک اپنی بیانات ڈالتا ہے, کوئی ڈال کے دکھا دے رہا. وہ بیچارے دبے لفظوں میں کچھ کرنا شروع کیا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو اپنا بیان نہیں آیا, آپ مجھے دکھائیں چل رہے 50,000 روپے انعام دیتے. آپ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے بھی نہیں دکھایا, سپاہ صحابہ نے بھی نہیں دکھایا, یا علماء دار وفاق المدارس والوں نہیں, سب کے پیر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے علماء حق پہ نہیں, میں کے خلاف ہیں؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ نعوذ باللہ آپ جس کو کہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ان کے کام اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, دین مدرسہ چلانا ایک ثواب کا کام ہے, احادیث پڑھانا, فقہ پڑھانا, صرف پڑھانا, نحو پڑھانا, عربی پڑھانا, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اور فتوے دینا, یہ سارا دین ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بہت سارے اس وقت کام ہیں وہ نہیں کر پا رہے. لیکن جہاد کو چھوڑ دینا, جہاد چھوڑنا اتنا جرم نہیں ہے. آپ کے بیان نہیں ہے کہتے ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے, ہم بندوق والے مولوی نہیں ہیں. کیا مطلب ہم اسلحے والے مولوی نہیں ہیں؟ تو ہمارے آقا اسلحے والے
اسلحے والے تھے صحابہ کرام، اسلحہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ اور یہ کہتے ہیں ہمیں اسلحہ رکھنا ہی نہیں. کیوں؟ کس بات پر کہتے؟ اچھا قوم کو بھی دعوت دیتے ہیں نہیں 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 ہم نے اسلحہ نہیں رکھنا، ہم بندوق والے مولوی نہیں ہیں. یہ کون سی نیا دین آ گیا بندوق والے مولوی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسلحہ، صحابہ کرام کے گھر میں اسلحہ. اچھا غزوہ بدر میں اسلحے کے ساتھ گئے تھے یا پرامن جد و جہد کے لیے گئے تھے؟ یہ تو کہتے ہیں ہم پرامن جد و جہد کریں گے. تو آپ غزوہ بدر میں گئے تھے پرامن جد و جہد کے لیے. اچھا یہ میرے سبق کے بابا، آپ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، 27 غزووں میں پرامن جد و جہد کے لیے یہ ملین مارچ ہو رہے تھے. یہ مارچ کریں گے، جھنڈے لہرائیں گے. نہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ یہود و نصارہ سے بیٹھ کے بھی تو گفتگو فرمائی. کب کا یہ تو گفتگو کرتے نہیں یہود و نصارہ سے بیٹھ کے گفتگو کرے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کفریہ نظام میں تو میجر گور واریہ کو اسلام کی دعوت دی ہے. میرا بیان ابھی نشر ہونے والا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ مودی کو بھی کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمارے مدارس دینیہ کا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ فرقے پڑھاتے ہیں اپنے درس نظامی میں جو ختم ہو چکے، جو آج کے ہیں وہ پڑھاتے ہی نہیں، ان کو دعوت دیتے نہیں. کیوں نہیں دعوت دیتے؟ تو اسلام دعوت دینے کا کہتا ہے. ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ جبریہ، قدریہ، معتزلہ، خوارج، کرامیہ، جوہیمیہ، پھر قال بعض الناس کی بحث. آج کل ہے ہی نہیں یہ. آپ آج پڑھائیں کہ ہم نے یہودی کو کیسے دعوت دینی ہے. ہم یہودی کو دعوت دیتے نہیں. میں الحمدللہ دے رہا ہوں، میں عیسائیوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں. آپ یہودی کو دعوت دیں، آپ عیسائی کو دعوت دیں، آپ ہندو کو دعوت دیں. اب میں موجر گورواریہ کو میں نے دعوت اسلام دی ہے اور اس کو دلائل سے ثابت کیا کہ اسلام ہی آپ مذہب ہے، آپ کا مذہب حق نہیں ہو. ہمیں مودی کو بھی اسلام کی دعوت دینی چاہیے. اور جس راستے پر ہم چلے ہیں، پاکستان ہندوستان کے مسلمان آپس میں ٹکرانے چلے، جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا نا، ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن جو انہوں نے طریقہ قومیت کا تصور پیش کیا، اسلام پہ نہیں پیش کیا. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے 99% علماء اور جماعتیں ہندوستان کے ساتھ پڑے. تو کیا آپ نے اسلام کی بات تو کی نہیں؟ اچھا اگر پاکستان وہاں فتح یاب ہو جائے گا تو کون سا نظام نافذ کرے گا؟ اسلامی نظام. پاکستان میں اسلامی نظام ہے. آپ میڈیا کے اندر دیکھیں کیا اسلامی نظام نظر آتا ہے آپ کو میڈیا میں؟ اب ہماری فوج کے چہروں پر اسلامی نظام نظر آتا ہے؟ کوئی ایک یہ اچھی تلاوت نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ 7 لاکھ فوج ہے، ان میں سے تو کم از کم 7,000 فوجی تو اچھی تلاوت کرتے. ویاسہ منیرہ تو اچھی کی چارہ کہاں اس کو اچھی تلاوت کہتے ہیں. تلاوت اچھی ہے اسے کہتے ہیں جو حرمین کے ائمہ کرتے ہیں، اچھے، جو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے والی ہیں. اسی چانوں کو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، ان کو پڑھا ہی نہیں کرتے بیچاروں کو. ہماری فوج کو دین سکھایا ہی نہیں کرتے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام کفریہ نظام؟ کس کو کفریہ نظام؟ آپ اس کے خلاف؟ یہ آپ اس کے خلاف ہیں؟ ہاں اس نظام کے خلاف. اگر آپ نظام بنائیں گے تو وہ کیسا ہوگا؟ ہم تو اچھا ہم وہ نظام بنائیں گے سب کے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہوگا. سنت کے مطابق داڑھی ہو، سنت کے مطابق پگڑی ہو، انگریزی بال نہ ہوں. اور ہماری جو نظام ہے نماز کی سب کے لیے لازمی ہوگی، سب کے لیے لازمی ہوگا. کوئی بیمار ہے وہ اور بات ہے، لیکن نماز سب کے لیے لازمی ہوگی. اور سنت کے اچھا لباس جو ہے انگریز کا لباس نہیں ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. ہماری ساری فوج، سارے سیاستداں، ان کا لباس کیا ہے؟ یہود و نصارہ کا ہے. ہماری جو ہمارے سیاستداں ہیں اور عورتیں جو ہیں، جمعیت علماء اسلام 80 سال میں جو ہے قومی اسمبلی، صوبائی اور سینٹ میں عورتوں کو پردہ نہیں کرا سکے. کوئی احتجاج کیا اس کے لیے کہ ہم احتجاج کریں ان کو پردہ کراؤ؟ نہیں کرا سکے. وہاں عورتیں بے پردہ آتی ہیں. مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لو، مردوں سے ہاتھ ملا رہی ہے اچھی طرح. کوئی ایک بیان ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف؟ ایک بیان ہے جمعیت کا؟ اب جمعیت کے خلاف کے نہیں، ہم جمعیت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر اتنی بڑی جماعت جس راستے پر چل رہی ہے اس سے امت کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ امت ہی کا نقصان ہے نا. انہوں نے ایک راستہ دے دیا قوم کو، اور یہ پرامن جد و جہد کا راستہ ہے. یہ پرامن جد و جہد کا راستہ کس نے دیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے دیا، خلفائے راشدین صحابہ کرام نے پرامن جد و جہد کا راستہ دیا. قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ ملین مارچ ہوتے ہیں، 15 ملین مارچ، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آج سے یہ جو تھا عمران خان، اس کے دور میں 15 ملین مارچ کیے.
उन मिलियन मार्च से क्या फ़ायदा हुआ? अभी जो मिलियन मार्च हुआ फ़लस्तीनी को क्या फ़ायदा हुआ? इमदाद जा रही है अभी। तो ये तो नहीं कर रहे ना। अब मैंने तो आज खुद भी बयान किया, मैंने कहा देखी थी, और मैंने सबसे कहा है अपने जितने भी जानने वाले हैं कि भी सारे के सारे हर किस्म की इमदाद, सबसे अहम इमदाद तो यह है कि पाकिस्तान में हम इस्लामी इनकलाब जिनके हाथ पे जट तैयार हैं, जो कौमियत के लिए तो लड़ने के लिए लड़ते हैं और बड़े शोर मचाते हैं, और इधर फ़लस्तीन 350 शहीद हो गए और अब तक 1 लाख से ज़ायद शहीद हो चुके हैं और माजूर हो चुके हैं। अगर हमारे जट तारे लोग ही नहीं कहते, जिहाद भी फ़र्ज़ हो चुका है, और अगर किसी पर जिहाद फ़र्ज़ हो और ताकत मौजूद हो और वो न लड़े तो उसका क्या हुक्म है? हाँ, जी, इसके साथ भी जिहाद का उसकी तो बेसात हुक्म है, बाइकाट का हुक्म है। अब वहाँ जा नहीं रहे, जिहाद का फतवा चले, अगर वो नहीं जाते आप, हम इंशाल्लाह चलने को आपके साथ तैयार हैं। मैं इंशाल्लाह असली समेत आपके साथ चलूँगा। ये उलमा तैयार हों, जमीयत उलमा इस्लाम, और पहले पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे ईरान, ईरान से इराक़ आगे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप कहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम कुफरिया निज़ाम है। इस कुफरिया निज़ाम के अंदर रहते हुए जमीयत उलमा इस्लाम मुसलमानों तक इमदाद पहुँचा रही है, दीन का काम चल रहा है। ये काम नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम तो मेरे नहीं, यहाँ तो मीडिया के ऊपर वहाँ मास्क के सरबराह ने आके कहा था कि हमें सबसे ज़्यादा इमदाद ही मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से। ये चीज़ ऐलान करा लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। हम तो ऐलान पे ज़ाहिर पे ही वो रखते हैं, ये ऐलान करा लेना। अगर थोड़ा सा वहाँ पैसा दे दिया और उनके साथ हो गया। ये तो कराची है, अभी आज मैंने देखा सीबी बरार की एक मस्जिद है, तो बहुत सारे कुछ आ रहे हैं, एक मस्जिद का है, कमाने तो बात है इमाम, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं ये नहीं कहता, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मैं ये नहीं कहता वो काम नहीं करिए, लेकिन जो उनका असल मकसद है कि इतनी बड़ी जमात है, वो मकसद जिहाद करे, पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को नाक़िस करे। अब आप कहते जी मस्जिद नहीं बनाते, मदरसे नहीं बनाते, मैंने कभी इम्तिहान PS, लेकिन जो असल मकसद है कि इतनी बड़ी ताकतवर, सिर्फ उनसे नहीं, मैं तो सिपाही साहबा का भी यही कहता हूँ, मैं तो तबलीगी जमात को भी यही कहता हूँ कि तबलीगी जमात भी गलत कर रही है कि इतनी बड़ी जमात है जिहाद नहीं कर रही, तबलीगी जमात ने छोड़ दी, जो भी जिहाद पर नहीं करते। मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ कि हम सब कुछ मुजाहिद बनना था, हमारे आका मुजाहिद। मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ, ये समझते हैं कि वलायतुल का मिसदाक पहुँचे, हिदायतुल अमूर का मिसदाक पहुँचे यहाँ। ये तारी हुक्मरान तो नहीं, कोई भी नहीं, ये फासिक फाजिर ये होते हैं। नहीं, जो फासिक फाजिर हैं, बद किरदार हैं, इनकी बीवियाँ पर्दा करती हैं, इनकी बेटियाँ पर्दा करती हैं। पाकिस्तान में हम किसी को नहीं समझते, उन्हीं समय से हाँ होंगे नेक सारे मुत्तकी, तो फिर और बात है, इनका तो नहीं है, ये तो नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये निज़ाम दिया जाए तो आप इस पे कैसे लोगों के अंदर इस्लाम नाफिज करेंगे? क्योंकि एकदम सारे इस मुल्क के अंदर एकदम से तो नाफिज करना आसान, एकदम से तो हम भी सम होते हैं, ऐसे तो नहीं होगा कि, लेकिन कम अज़ कम जमीयत भी तो उसी तरह काम कर रही है, और दूसरी नहीं, जमातें भी तो आराम से दीन लोगों तक संचार। आराम से तो 80 साल बीत, 80 साल में तो सहाबा कराम दुनिया फतह कर चुके हैं। देखिए 80 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो आप मीडिया को ठीक करें। आज अगर जमीयत इरादा कर लेना, माशाल्लाह इसकी ताकत है, कहे आपने हस्ब हाल देखा है, हस्ब हाल मज़ाकरात देखा है, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं जिस पर बेहयाई, फहाशी, इश्क व मुआशरा पेश किया गया। हमारे जो ख़बरें पढ़ने का अंदाज़ होता है ना, वही सही नहीं है। यानी इधर बतला रहे होंगे कि बस उलट गई है और उधर टें चल रहा हो, यूँ होता। अब और औरतें आ रही हैं सर पर दुपट्टा नहीं। आज जमीयत ये इरादा कर ले, सिपाही साहबा, विफाकुल मदारिस ये इरादा कर लें कि हमारी यूँ जो जितनी मीडिया में औरतें हैं ये सब बुरक़े के साथ आएंगी, तब मुमकिन नहीं हो। आपके तलबा की सनद कहाँ से जारी है? जी, तलबा की सनद कहाँ से जारी करवाएं? मैं तो कहता हूँ विफाकुल मदारिस की सनद नहीं लें। तलबा की राय है, क्योंकि हर तरफ चारे कौमों पर सख्ती नहीं करते, हमारा जानना उस नहीं है। मैं तो खुद समझता हूँ कि मेरा तो जो निसाब है इसके बारे में भी एक करा, मैं कहता हूँ 80% हमें इसमें वो चीज़ें पढ़ाते हैं जिसका फ़ायदा ख़ास है। बच्चों का वक्त और बच्चों का वक्त जो है वो जो है उतने अच्छे मसरत में नहीं खर्च होता जितना होना चाहिए। मैं तो अपने निसाब से भी इख्तलाफ करता हूँ, मेरा एक इख्तलाफ है, इस पर दलाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस पर बहुत सारे बयान। जब कुछ अर्सा पहले आपकी ज़रजा उम्मे एहसान साहिबा गिरफ़्तार हुई थी, उस पर आते हुकूमत के साथ किस मामलात हुए थे, वो किस तरह उन्होंने तय पाए? वो तो हमारे कुछ दोस्त आए और उन्होंने मुझे नरमी का कहा, मेरे को सख्ती पर था। उन्होंने कहा नहीं आप कुछ उसको कह रहे थे पूरा मदरसा गिरा दे, मैंने कहा नहीं पूरा मदरसा करने लगा। मैं उनसे
وہ پھاڑ کر کھیلتی. آخر پہ کچھ اپنے ساتھی, اپنے عزیز و اقارب اور اپنے جو دوست جاننے والے علماء تھے, ان کے ساتھ ان میں جی تھوڑا سا کہہ رہے ہیں, اور میں نے کہا جی کریں, استخارہ کیا تو اس پہ شرح ستر ہوا. اچھا ایک صورت تو دیکھیں نا اس کی یہی ہے کہ آپ پوری طاقت لگا کے یا تو نظام ہی چینج کر دیں. دوسری صورت یہ ہے کہ پھر ملک کا نظام بار بار ماحول کو خراب ہو, جہاں لوگوں کی شرارتیں ہوں جانے جائیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم بالکل ہی نرمی کر لیں. آپ کسی ایک طرف کیوں نہیں چاہتے؟ دیکھیے ہمیں نرمی کرنے کے تو حکم ہے, ہمیں تو قربانیوں کا حکم. افغانستان میں نرمی سے مسئلے حل ہوئے یا سب کی جہاد سے ہوئے؟ لیکن بار بار لوگوں کو شہید کروانا, یہ جانوں کا نقصان کروانا نظر آتا ہو کہ صاحب اپنا ہی نقصان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں جو وقت گزارا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں, احد میں, خندق میں, آپ اس کی تعریف پڑھیں, کتنا عرصہ ہے؟ تھوڑے سے عرصے میں. تو پھر آپ تو کہتے ہیں بار بار, لیکن وہ تو جنگوں کی پوری تیاری ہوتی تھی, تربیت ہوتی تھی. اور اس لیے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا, جنگوں کی تیاری کرو. ایسے ہی اٹھ کے آج میں جنگوں کی تیاری کی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کیوں مروانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ تو پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آج تو یہ جمعیت ان کو بھی یہی کہتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو مروا رہے ہیں. بدر میں کتنی تیاری تھی, کتنی تلواریں تھی بدر میں, کتنی تیاری رہی, احد میں کتنی تھی, خندق میں کتنی تھی. ہمیشہ تقریباً وہ 2-3 حد سے زیادہ رہے, مسلمان کم رہے. تو آج جو پاکستان کے نظام, ہمارے جو طاغوتی نظام والے ہیں, یہ بہت تھوڑے ہوں. حالانکہ 80% فوج بھی اسلامی نظام چاہتی ہے, 80% فوج اسلامی نظام چاہتی ہے, پولیس اسلامی نظام چاہتی ہو. یہ 20%, 15-20% اوپر جو بیٹھے ہوئے جرنیل ہے نا, اور طاقت والے ہیں, اور جو ملے ہوئے امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے, مسئلہ ان کا. خود فوج اسلامی نظام چاہتی ہے, خود پولیس اسلامی نظام چاہتی ہے. آج اگر جمعیت وفاق المدارس اور یا اسلامی نظام کے لیے اکٹھے ہو جائیں, اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے کتنے خاندان کے لوگ شہید ہوں صاحب اس چند 50 سال میں, بتائیں کیا دین کے لیے. آپ کہتے ہیں نا لوگ مرواتے, چل بتائیں, آقا نامدار کے تو خاندان کے لوگ شہید ہوئے, علی ہوئے, ان کے خاندان کے کتنے, اور مولانا تقی عثمانی صاحب کے خاندان کے لوگ کتنے اللہ کی راہوں میں شہید ہوئی لڑتے ہوئے, اور بنوری ٹاؤن کے لوگ کتنے اللہ کی راہوں میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو ویسے کوئی گولی مار گیا نا, لڑتے ہوئے شہید, یا انہیں دعوت دی ہو. ویسے بھی تو علماء کو دین کی وجہ سے ہی مارا جاتا ہے. تو نا ابھی رمضان میں جو چاہتے ہیں ایک پرامن طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں, پیچھے سے کوئی گولی مار رہے ہیں, یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل شہادت تو ہے, لیکن جو لڑنے والی شہادت ہے, کسی سے پوچھنا, کسی عالم سے, اس کا فرق ہے. اور ایک ہے لڑتے ہوئے اور اس کا دائی بن کر, اور ایک ہے پیچھے سے آپ کو کوئی گولی مار دے, یار اس میں فرق ہے دونوں. ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان میں جتنے علماء اکرام شہید ہوئے ہیں, اکثریت جو تھی وہ جمعیت کی تھی, اور شاید اسی وجہ سے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. یہ لوگ ادھر کی چاہتے ہیں, چھاتے تو پاکستان میں ہو رہی ہیں, لیکن وہ اسی لیے ہو رہی ہے زیادہ تر کہ وہ اسلحہ نہیں اٹھایا. اگر اسلحہ اٹھانے والے بندے ہیں تو آگے سے عالم سیدھے ہو گئے. وہ اسلحہ اٹھانے, بلکہ وہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے جمعیت سے اور سپاہی صحابہ اور وفاق المدارس اور مدارس سے اختلاف یہ ہے کہ وہ دائی بن چکے ہیں کہ جہاد نہیں ہے اس دور میں. کہاں گئے, چلیے کوئی نیا حکم آ گیا, وہی آ گئی. یہ جو کہہ رہے ہیں 80 سال سے کہ بندوق نہیں اٹھانا, تو نہیں وہی آئیے گا, کیوں یہ دائی کس لیے بنے ہوئے؟ مجھے تو یہ اس سے جواب تو دیں آپ. تو کوئی نئی وہی آئی ہے کہ بندوق اٹھانا ختم ہو گیا؟ اب یہ جو ہے بندوق اٹھانے کا دور نہیں رہا, کیوں؟ کوئی نئی وہی آ گئی ہے. تو ضروری ہے اپنے ملک کے خلاف ہی بندوق اٹھانا؟ ملک کے خلاف نہیں, ایک بڑا فرق ہے. ملک کے خلاف نہیں ہے, آپ کا لفظ غلط ہے, نظام کے خلاف ہیں. اس ملک کے اندر اگر طاغوتی نظام ہے, کفریہ نظام ہے, اس کو ختم کرنا ہے. ملک کے خلاف تو نہیں ہے, ملک میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اس کے نظام کے خلاف ہیں. ہمارے ملک میں کیا چور کسی کو, آپ نے کبھی سنا تاریخ میں اپنی زندگی میں کہ کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے؟ پاکستان میں چوریاں نہیں ہوتی, کیوں کرتے؟ اب ڈائریکٹ وہی نظام جاتا تو کیا اور نیا نظام ہے کہ محمد عربی آرام سے نہیں جا سکتے اس طرح؟ نہیں, تو آرام سے کتنا عرصہ چاہیے آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے میں نافذ دیا؟ 30 سال سے تو آپ بھی محنت کر رہے ہیں جی 30-40 چلو سے شاید. کوشش تو کر رہے ہیں نا, اور ہم 30 سال سے کوشش کر رہے ہیں, اور آپ 30 سال سے مخالف بندہ اپنی فیلڈ میں کوشش تو کر رہے ہیں. ہم 30 سال سے کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے, اور آپ لوگ جمعیت علماء اسلام, وفاق المدارس, بنوری ٹاؤن گارلوں, اکثریت اندر سے چاہتے بہت ساری, بھیا نہیں کہتا ساری ایسے, لیکن اکثریت جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, ہم یہ کون سی بات ہوئی. آخر میں اپنے علماء اکرام سے یا
लोगों से या हुकूमतों से कोई मुतालबा आपका? देखिए हुकूमतों से यही कहते हैं कि मसाइल का हल अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते, तुम बड़े मुजरिम। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हमारे पास आया था आपके लिए कि अगर आप ये निज़ाम कायम कर लें, इस्लामी निज़ाम, तो क्या आप IMF का कर्जा सूद समेत वापस देंगे या बगैर सूद? हम तो देंगे ही नहीं, हम तो उनको देंगे ही नहीं। कर्जा लिया हुआ है जी। नहीं नहीं, हम उनको देंगे ही नहीं। हम कहेंगे जिन्होंने लिया है ना पहले उनसे लो, हमने तो लिया ही नहीं है। और क्या हमको इनको भी वो कि ना हमारा निज़ाम सिर्फ हम ये नहीं कहते इस्लामी इनकलाब पाकिस्तान में, हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में होने चाहिए, अमेरिका में भी होने चाहिए। अमेरिका में लूट रहा है, बरतानिया लूट रहा है, और ये कोई अमेरिका कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। मसला सारा यह है कि हमारे मुसलमान जो हुकूमतें हैं वही जिहाद के ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका के एजेंट हैं। पाकिस्तान में अमेरिका के एजेंट हैं, बांग्लादेश में अमेरिका के और यहूद व नसारा के एजेंट हैं, सऊदी अरब में, मिस्र में, शाम में, इराक़ में, और ये गए इस अक्सर इलाक़ों में सारे अमेरिका के एजेंट बैठे हुए हैं। तो मसला उनका है, हम तो किसी को कब्ज़ा नहीं देगा। हम तो कहेंगे आपको जो है माल गनीमत में अमेरिका के सारे नीयत होनी चाहिए, बाकी होना वो तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमल, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बढ़ जाती है। इसलिए कि नीयत तो बहुत बड़ी कर सकता है। मुमकिन है हमारी मौत आ जाए कि हमारी नीयत तो यह है कि हम अल्लाह की ज़मीन पर कोई जो है कुफ्र का अड्डा नहीं छोड़ेंगे, कोई शिर्क का अड्डा नहीं छोड़ेंगे, कोई मंदिर नहीं छोड़ेंगे, कोई जो है ईसाइयों का जो वो होता है गिरजाघर कोई नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ अल्लाह की ज़मीन पर सिर्फ मुसलमान होंगे। उलमा से कोई मुतालबा आपका? उलमा से दुआएं हो सकती हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त किए। नाज़रीन, ये थे मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब जिनकी गुफ्तगू आपने समाप्त फरमाई। जुड़े रहे मेन पॉइंट मीडिया के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।